بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب ہے۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ دنیا میں ایک ہی سوال ہو رہا ہے کہ کیا سیز فائر میں توسیع ہوگی یا جنگ دوبارہ شروع ہوگی؟ مگر اس سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سفارتی کوششیں عروج پر ہیں۔ اسلام آباد ایک بار پھر امیدوں کا محور بنا ہوا ہے، رابطے میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جارحانہ بیان بازی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انہوں نے CNBC کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا ہے امریکہ نے۔ ایران کے پاس کوئی لیڈر نہیں، ہم نے ایران میں بالواسطہ رجیم چینج کیا، ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بڑی کامیابی سے کی ہے۔ امریکہ مذاکرات کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے۔ ایران کے پاس اب کوئی چارہ نہیں، ایران کے ساتھ تنازع ایک عظیم ڈیل پر ختم ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران نے متعدد بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی ہیں، ایران کو ایٹمی ہتھیار ترک کرنے ہوں گے۔ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ سیز فائر ختم ہوتا ہے تو ایران پر بہت بم گرائے جائیں گے۔ دوسری طرف ایرانی قیادت بھی ڈٹ کر کھڑی ہے۔ ناظرین، ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے اور واضح کیا ہے کہ دھمکیوں کے ساتھ امریکہ سے مذاکرات قبول نہیں ہیں۔ امریکی صدر مذاکراتی ٹیبل کو سرنڈر ٹیبل میں بدلنا چاہتے ہیں۔ عظیم تہذیب رکھنے والا کوئی ملک دھمکیوں پر مذاکرات نہیں کرتا۔ ایران میدان جنگ میں نئے پتے دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اسی تمام تر سچویشن سے متعلق ایکسپرٹ سے ہم بات کریں گے۔ پینل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کا شکریہ۔ نوید صاحب، آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ اب سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ امریکہ بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہے، ایران بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہے، بیانات اور دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جو ابھی ریسنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو بھی دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب سیز فائر کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، اب ایسے بم مارے جائیں گے کہ دیکھیں گا ایران۔ لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بالواسطہ رجیم چینج کر دیا ہے ایران میں۔ اب یہ ایک طرف دھمکیاں، پھر ڈیڈ لائن بھی ختم ہو رہی ہے۔ نوید صاحب، تو کس طرف یہ سچویشن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ جب پہلا سیز فائر ہوا اس سے پہلے تہذیب مٹانے کی، پل اڑا دینے کی یہ دھمکیاں ٹرمپ کی طرف سے آئی تھیں، تو کیا یہ محض پریشر ٹیکٹکس کے طور پر لینا چاہیے؟ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے چند گھنٹوں میں؟ نوید صاحب اچھا دعا دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دونوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، اور ٹرمپ کی طرف سے بھی جو دھمکیاں آ رہی ہیں وہ بلسٹر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کائنیٹک ڈومین میں آپشن ان کے پاس بہت محدود ہیں۔ جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا، اس کے بعد کہاں تک جائیں گے؟ اس وقت میرے خیال میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پیس نیگوسیشن کی، مذاکرات کے راستے میں، وہ ٹرمپ صاحب خود ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ ایک خود پسند، ناپرست اور جو ہے خود نمائی کا شوق رکھنے والا ایک ومسیکل لیڈر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا سیریس نیگوسیشن ہو رہی ہوں، وہاں پہ دنیا کا کون سا لیڈر جو ہے وہ اس طرح سے آ کے سوشل میڈیا پہ کامنٹریز جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے؟ کیا اوباما جب ایران کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے وہ اس طرح سے آ کے جو ہے وہ نان سٹاپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے؟ کیا جو ہے ریگن جو ہے وہ جب سوویت یونین سے گورباچوف سے مذاکرات کر رہے تھے تو وہ ٹی وی پہ آ کے بار بار اس طرح کے بیانات دے رہے تھے؟ تو یہ خود نمائی کا شوق ہے ٹرمپ کا، اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ڈیسپریٹ ہے ڈیل کے لیے، یہ ڈیسپریٹ ہے، ایران ڈیسپریٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، بار بار یہ ڈیل کی بات کرتا ہے، بار بار یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم نے ایران کو ختم کر دیا، ہم نے نیوی ختم کر دی، ہم نے ایئر فورس ختم کر دی، ہم نے رجیم چینج کر دی۔ بھائی سب کچھ آپ نے کر دیا، اور پھر جب آپ بار بار ڈیل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیل چاہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے ڈیسپریٹ ہیں۔ دوسری طرف سے ایرانی سائڈ کو اگر دیکھا جائے تو وہاں سے تو بڑا ایک نپا تلا سا جواب آ رہا ہے۔ وہاں پہ کوئی اس طرح کی جس طرح سے ٹرمپ بار بار آ کے اور کتنی تیزی سے گول پوسٹ چینج کر رہا ہے۔ ابھی بیچ میں ایک اور لے کے آ گئے کہ جی وہاں پہ جو سو کالڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، ان کو رہا کرے۔ یعنی آپ اپنی طرف سے کوئی لچک نہ دکھائیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بند، وہ اس کا بلاکیج جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا، وہ میں نہیں ہٹاؤں گا۔ دیکھیں ایسے کبھی بھی مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوتے۔
اور ٹرمپ جس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ کوشش یہ کر رہا ہے، بیکاز وہ عادی ہے، وہ خود ستائش کا عادی ہے، وہ خود نمائی کا عادی ہے. اب سنس وہ خود ٹیبل پہ موجود نہیں ہے، تو جس طرح کی وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ وہ کر رہا ہے، تو وہ جو انوائرمنٹ ہے مذاکرات کے لیے اس کو فردر بگاڑ رہا ہے. دیکھیں نا، پرووک کر رہا ہے وہ ایرانین لیڈرز کو. آپ وہاں پہ ایرانین نے بھی اپنی قوم کو کچھ دکھانا ہے نا. 40 دن تک وہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی ملٹری مائٹ کا سامنا کرتے رہے اور آپ نے اپنی کائنیٹک فورس سے اس کو سرنڈر نہیں کروا پائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے؟ اور پھر جتنی غلط بیانی، دیکھیں میرے خیال میں امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا صدر ہے کہ اتنا جھوٹ بولا اس نے. ریسنٹلی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ہزاروں جھوٹ یہ اپنے 1 سال میں اب تک بول چکا ہے. کچھ پچھلے ہی ہفتے اس نے بات کر دی کہ جی ایران تو ایگری کر گیا، اس نے سب کچھ میری ساری باتیں مان لی. آپ کیا میسیجنگ دے رہے ہیں ایرانینز کو؟ وہ کس منہ سے آپ کے ساتھ آئیں گے، بات کریں گے کہ آپ وہ اپنی قوم کو کیا دکھائیں گے کہ ہم نے سرنڈر کر لیا؟ دیکھیں کوئی بھی، وہ چیئرمین ماؤ کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، چائنیز ماؤ زے تونگ نے کہا تھا کہ دیکھیں جو آپ بیٹل فیلڈ پہ جو چیز نہیں جیت سکتے نا، وہ مذاکرات پہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں جیت سکتے. آپ بیٹل فیلڈ پہ ان کو سرنڈر نہیں کروا پائے. 40 دن تک آپ نے ملٹری اپنی پوری طاقت جو ہے وہاں پہ لگائی، آپ ان کو سرنڈر نہیں کروا پائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ جو ہے سرنڈر کریں گے، آپ کی ساری باتیں مان لیں گے. اور یہ خود بھی اندر امریکی ایڈمنسٹریشن میں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ چیزوں کو بگاڑ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ان کے پائلٹ، ان کا جہاز گرا تھا اور ایک پائلٹ جو ہے وہ ایران میں تھا، تو جب وہ اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی جا رہی تھی کہ کیسے اس کو ایکسٹریکیٹ کرنا ہے، تو ٹرمپ کو وہاں سے نکال دیا گیا. کیوں؟ وہ اسٹریٹجسٹ کو یہ تھا کہ یہ اتنا امپیشنٹ ہے، یہ اتنا بے صبرا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جا کے کہہ دے گا. تو ٹرمپ کو اگر وہ سیریس ہیں، اگر امریکی سیریس ہیں کہ جی ہم نے ایک ڈیل کرنی ہے، ہم نے اس مسئلے کو جو ہے وہ مذاکرات سے، ڈپلومیسی سے حل کرنا ہے، تو ٹرمپ کو لگام دینی ہوگی. ٹرمپ کے سوشل میڈیا کو، یہی تو وجہ ہے نا، وہ سوشل میڈیا سے اتنا ہے. ابھی کل کی ٹویٹ پہ اس نے نیو یارک ٹائمز کو بھی رگیٹ دیا، اس نے CNN کو بھی رگیٹ دیا، اس نے وال اسٹریٹ جرنل کو بھی رگیٹ دیا، واشنگٹن پوسٹ کو بھی رگیٹ دیا. کیوں؟ وہ یہ نہیں چاہتا، خود پسند اناپرست شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی کریٹیسزم، تنقید برداشت نہیں کر سکتا. اب مین سٹریم میڈیا جب تنقید کرتی ہے تو ٹرمپ صاحب کو غصہ آتا ہے. تو وہ جو ہے ان کا وہ سوشل میڈیا کے اس حصار سے باہر نکلیں گے، منہ کو لگام دیں گے، تو میرے خیال میں بات بہتری کی طرف جا سکتی ہے. عامر صاحب، کون لگام ڈالے گا جس کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر؟ اور یہ ایک کے بعد ایک بیان، پھر جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح کی دھمکیاں، ظاہر ہے ایران کے لیے بھی کچھ ان کے بھی تحفظات ہیں. تو اب یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے، اب یہ کیونکہ چند گھنٹے باقی ہیں، کوئی ایکسٹینشن ہوگی سیز فائر کی، اب جنگ بندی ہوگی، معاملات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سیریس گفتگو ہو رہی ہے، اس کو لائٹ کرتے ہیں. وہ پشاور میں بکتا ہے نا چرسی تکہ، تو اس کا بھی ایک چسکا ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا بھی وہی چرسی تکہ ہے جو جس کو بھی لگ جائے، چاہے پاکستان میں کسی لیڈر کو لگ جائے، اس کی پارٹی کو لگ جائے، یا صدر ٹرمپ کو ان کے بیٹے نے اس دفعہ الیکشن سے پہلے پوڈ کاسٹ پہ لگایا اور نوجوانوں کو راغب کرنے کی طرف ساری حکمت عملی ان کے بیٹے نے تیار کی تھی. اور یہ جو کمپین تیار کی وہ ساری، وہ ابھی اسی حصار میں ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پھنس گئے ہیں. انہوں نے سارا کام کیا تھا کہ وہ جنگوں کے خاتمے پہ آئیں گے، امریکہ کو گریٹ نیشن بنائیں گے اور سب کچھ کریں گے، اور سارا کام اس کے الٹ ہو رہے ہیں. جب ان پہ حد سے زیادہ تنقید ہوئی تو کل انہوں نے کہا کہ میں نے اسرائیل کے کہنے پہ حملہ نہیں کیا، اور ہم نے تو اس کو ایران کو اس لیے کیا کہ یہ نیوکلیر پاور بننے جا رہا تھا، بم چلا دیتا. آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی سائٹس کو اس طرح تباہ کیا کہ تینوں سائٹس پہ ہمارے سیٹلائٹ کیمرے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے اس میں سے، ہم نے تباہ کر دیا. یہ کسی ایک بات پہ نہیں کھڑے. رجیم چینج کرنے آئے تھے، رجیم چینج نہیں کر رہے، اب کہتے ہیں رجیم چینج ہو گئی کیونکہ لوگ شہید ہو گئے اس میں. تو ان کے صاحبزادے آگے علی خامنائی کے مجتبی خامنائی، تو یہ کہہ رہے ہیں رجیم چینج ہو گئی. اچھا، وہ جو رجیم چینج ہو گئی وہ کیا کر رہی ہے؟
وہ آپ کو پہلے سے زیادہ ٹف ٹائم دے رہی ہے. گفتگو کا جو منظر بنایا پاکستان نے مشکل سے بہت سچویشن سے, یہ اس کو ہر لمحہ بگاڑنے پہ آ رہے ہیں. ہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو آج بات کہی ہے کہ ہم نے سائٹس میں ان کے کچھ پلے نہیں چھوڑا, تو وہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ پہلے تمہیں یورینیم پہ آنا ہوگا, تو کچھ بیک آؤٹ اس طریقے سے یہ بات پیچھے لے جا سکتے ہیں کہ اگلی بات پہ چلے جائیں, کیونکہ انہیں بہرحال ناکہ بندی ایران کی ختم کرنی ہوگی. یہ جو سیز فائر پاکستان نے کہا ہے کہ ایکسٹینڈ کر دیں, ایرانی جو امریکن قائم مقام سفیر ہے نیٹلی بیکر, وہ بھی ملی ہیں ابھی ڈپٹی پرائم منسٹر سے ہمارے, انہوں نے ان سے بھی کہا, ایرانیوں سے بھی رابطے میں ہیں کہ ظاہر ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد وہ ختم ہو رہا ہے. ایک طرف وہ بم کی کہتے ہیں تو کر لیں بھائی, آپ نے پہلے بھی بمبنگ کی ہے. ایران نے اگر ڈرنا ہوتا, انفراسٹرکچر کی تباہی تھی نا, وہ تو ہو چکی, مزید کر لیں گے آپ, تو اس کے لیے تو ان کی قوم بھی تیار کھڑی ہے. لیکن آپ کے اپنے پاس کیا ہے, آپ نے اپنے ووٹر کو کیا جواب دینا ہے؟ جو آپ کے پولز آ رہے ہیں وہ سارے 63% آپ ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں. لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ آپ نے جو ووٹ لیا, جو میں نے بات بتائی, وہ کس بنیاد پہ لیا تھا؟ اسی بنیاد پہ. مسلم کمیونٹی نے امریکہ میں, اس میں ہٹ کے کہ عرب ہے, افریقہ ہے, ایشین ہے, سب نے ووٹ ٹرمپ کو دیے کہ بائیڈن نے شروع کرایا تھا غزہ کے اوپر جو اسرائیل نے کام کیا, اور اس کی وہ پوری سپورٹ کر رہے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا بطور مسلمان سب لوگوں کا کہ ہم اس کو ووٹ کرتے ہیں تو شاید یہ کچھ روکے گا. تو یہ اس پہ بھی ناکام رہے. وہاں سے ان کی گڑبڑ شروع ہوئی. انہوں نے جو ٹیرف رجیم شروع کیا, اس سے عام امریکی کو ہر چیز مہنگی ملی. تو اب جب یہ پھنس گئے ہیں تو دوبارہ راستہ بھی بنا رہے ہیں, دھمکی سے بات نہیں آ رہے. وہ اگین وہیں سے جہاں سے سٹارٹ کیا کہ سوشل میڈیا کے سحر میں مبتلا ہیں. میں تو 2 دن سے لکھ رہا ہوں کہ ہٹی کھلنے والی ہے ٹرمپ کی, تو آج دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو وہ پہلا یہ کہ تم نے سیز فائر کی, بھائی بہت زیادہ خلاف ورزیاں کی. بھائی ایران نے کون سی کی ہے سیز فائر کی خلاف ورزی؟ کوئی بتا تو دے. آپ نے ادھر لبنان پہ سیز فائر شروع کیا, انہوں نے آپ نے ہرمز کھول دی, آپ نے ناکہ بندی شروع کر دی. پھر وہ کیا کریں؟ وہ کوئی ہاتھ باندھ کے تو مذاکرات نہیں کر رہے تھے نا آپ سے. وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اصل بات ایشو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے جو پریشر تھا کہ آپ کے دباؤ میں آ کے وہ کوئی بات کریں گے, انہوں نے نہیں کی. انہوں نے نقصان کرا لیا, وہ اور بھی نقصان کرانے کو تیار ہیں. آپ ان کو اب یہ مشورے نہیں دے سکتے کہ انفراسٹرکچر اور تباہ ہو جائے گا. وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے میں جب دنیا سمجھا رہی ہے تو یہ صدر ٹرمپ کے سمجھنے کی بات ہے, امریکن انتظامیہ کے سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں, اپنے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے تباہی کر رہے ہیں. کیوں آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے انہی حرکتوں کے اوپر؟ بلکہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ تو پھر ایٹم بم کے کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کے وہ مجھے کورس دے, میں چلاؤں گا. روکا وہاں پہ ان کو, کیونکہ جب یہ کہہ رہے تھے نا تہذیب اڑا کے رکھ دوں گا, تو اس کا مطلب ہی یہی تھا. تو وہاں امریکہ میں بھی ان کے اوپر بڑے ٹھیک ٹھاک لوگوں نے ریزائن کیے ہیں, ریزنٹمنٹ آ رہی ہے. جو ریڈیکلز ان کے ساتھ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ بہرحال دنیا کو ایک نئی آگ میں جھونکنے سے روکنے کے لیے اللہ نے پاکستان کی قیادت کو ایک موقع دیا, اور ہماری قیادت کوشش کر رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے کسی بھی طریقے سے. ورنہ یہ دونوں اطراف سے مجھے کوئی خیر کی خبر نظر نہیں آ رہی. صحیح. جی ایاز صاحب, اچھا اب لگتا تو یہی ہے نا پھر کہ خود ہی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی نوی صاحب بھی بات کر رہے تھے, عامر صاحب بھی, کہ کبھی کہتے ہیں ہم نے فضائیہ ختم کر دی ایران کی, بحری ختم کر دیا بحریہ کو, اور پھر رجیم چینج کر دی, اور کبھی کہتے ہیں جی اب میں ایک عظیم ڈیل کرنے جاؤں. مطلب کنفیوژن نظر آ رہی ہے. اور ایسی سچویشن ہے پھر ایران کے بھی اپنے تحفظات ہیں, تو یہ کیا ہوگا معاملہ, کس طرح طے پائے گا؟ دعا ایک تو انسائڈر ٹریڈنگ کی بہت زیادہ اب بڑھتی جا رہی ہے الزامات کے. ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں اس سے جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ اس پہ بھی اب چونکہ لوگوں کی نظر چلی گئی ہے تو بڑا مائنیوٹلی اس کو دیکھا جا رہا ہے. دوسرا, ٹرمپ صاحب صرف ایک کام کر رہے ہیں, ہماری مشکلات بڑھا رہے ہیں پاکستان کی, کیونکہ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میزبانی کرنے کے لیے. ایرانی بھی آئیں اور یہ بھی آئیں اور آ کے بیٹھیں اور مسئلہ حل کریں, لیکن مجھے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب کچھ تھوڑی مایوسی مجھے اس وقت آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہو رہی ہے. اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عظیم ڈیل کرنے بھی جا رہا ہوں اور مذاکرات شروع بھی ہو جائیں گے, اور شاید کوئی یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ کل صبح شاید آ رہے ہوں وہ ایرانی بھی, اور وہ بھی. بہرحال سب ابھی تک تو چونکہ کنفرمیشن کسی چیز کی نہیں ہے تو ہیر سے ہے, اور کسی ذریعے کے حوالے سے آ گئی اور نہیں آئی. مجھے اب یہ جتنے بھی مسائل اس وقت چل رہے ہیں نا اس کا حل ایک ہی نظر آ رہا ہے جی. وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے 3-4 جو ساتھی ہیں نا, ان کو خدا کے لیے اقتدار سے ہٹا کے کسی سائڈ پہ بٹھا دیں. یہ کھیلتے رہیں, ان کو سوشل میڈیا بھی دے دیں, ان کو وہ اس پہ ٹروتھ سوشل پہ بھی جو مرضی یہ ڈالتے رہیں, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن
ایز پریزیڈنٹ جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پوری دنیا اس کو تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب امریکیوں کی اب چوائس پہ بھی تو حیرت ہوتی ہے نا کہ کیسا کمال لیڈر انہوں نے چن لیا ہے جو تباہ کرنے کے پہ تلا ہوا ہے. اب یقیناً امریکہ کی وہ سپر پاور کی جو طاقت ہے وہ تو بڑی تیزی سے نیچے گر رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چائنا ابھی تیار نہیں تھا کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ وار آئی ہے اور اس میں شاید ابھی وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا کہ وہ اس کو ریپلیس کرے, اس لیے تھوڑا ٹائم تو لگے گا. ظاہر ہے اتنی بڑی مائٹ گرتے گرتے بھی بہت ٹائم لے جاتی ہے, لیکن مسئلہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں کچھ, وہ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے پیارے شاہ جی ہوا کرتے تھے واسطر صاحب, انہوں نے ایک اخبار میں ایک سرخی لگائی تھی جس کا بعد میں ان کو ریگریٹ بھی تھا, اور وہ اس دن ہی اخبار کی سرکولیشن اتنی گر گئی کہ وہ حیران کن تھی اور بڑا پاپولر اخبار جا رہا تھا اس وقت. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کسی نے روکا نہیں جب وہ آپ بنا رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یار میں یقین کر میرا دل کردا سی کہ کوئی روک لوے, لیکن جنہیں میرے کول بیٹھے سن کہنے واہ 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 شاہ جی تسی تے قلم توڑتا ہے, کمال کر دیا آپ نے. تو اس طرح کے لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں, اسی طرح کی ایکشنز کرتے ہیں. جو اب دیکھیں نا ہمارے لیے ایک اور مشکل وہ ایک جو انہوں نے بات کی ہے وہ کتنی مشکل بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ میں وقفہ مل گیا اور میں نے اسلحہ پھر اکٹھا کر لیا, ہتھیار پھر میں نے تیار, یعنی کہ یہ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے وہ کہ جی پاکستان اس میں کو نہیں آنا چاہیے. ایرانیوں کی اپریہنشن تھی کہ یہ دوبارہ یہ وقفہ لیتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نئے حملے کی تیاری کر لیتا ہے. تو ٹوٹل جو ابھی تک جو حرکتیں موصوف فرما رہے ہیں وہ ہماری مشکلات بڑھا رہے ہیں پاکستان کی, جو کہ نیک نیتی سے بڑی ایفرٹ پاکستان کر رہا تھا. اور آخر میں بھی ایک لائٹ بات کر دوں, وہ کہہ رہے ہیں ایران میں لیڈر کوئی نہیں ہے, تو کوئی ویلا لیڈر پھر رہا تو انہوں سے بھیج دو, بڑی مہربانی. چلیں اب یہ تلاش کرنا پڑے گا. ہم بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب ہے. فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اصل رکاوٹ ہے کیا محض ٹرمپ کے بیانات ہیں؟ اب چونکہ کچھ ہی وقت رہ گیا ہے جو سیز فائر ہوا تھا اس کی مدت ختم ہونے میں, تو آگے کیا معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جب تک یہ جو مذاکرات ہیں اس میں جو رکاوٹیں دور نہیں ہوتی, تو حکومت کو چاہیے جو اس میں اسلام آباد میں رکاوٹیں ہیں ان کو ضرور ختم کر دے, کیونکہ 2 دن سے جب مذاکرات ہی شروع نہیں ہوئے ابھی, تو وہاں جو رکاوٹیں پیدا کر کے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس کا کوئی بظاہر جواز نظر نہیں آتا. جب وہ وہاں سے روانہ ہوں گے نائب صدر صاحب امریکہ کے, تو 18 گھنٹے کا سفر ہے, تو یہ آپ کو پورا موقع مل جائے گا بلاک ہونے کا. سڑک کے راستے جو حفاظتی نقطہ نظر سے جو بند کیے جا رہے ہیں وہ ضروری بھی ہیں, تو لوگوں کو تنگ کرنے کا موقع کیسے ملے گا آمد کے؟ جی فیصل صاحب. تو اس وقت اگر بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لوگوں کو کافی جو ہے وہ پریشانی. جہاں تک امریکی صدر کے بیان کا تعلق ہے, آپ یہ ٹائمنگ نوٹ کریں نا کہ جیسی امریکی مارکیٹس کے کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے پاکستان کے اس وقت 6 بج رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ بیان آ جاتا ہے. اب تو یعنی کہ غیر ملکی میڈیا بھی اس بات کو جو ہے وہ بالکل کھلم کھلا الفاظوں کے ساتھ لکھ رہا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ان کی ہے یہ مارکیٹوں کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ بیان دیتے ہیں. یعنی کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے, تباہی بربادی کا شکار ہے, معاشی بحران کا شکار ہے, لیکن امریکی صدر جو ہے وہ اس موقع پہ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے اور ان کی فیملی جو ہے وہ ایک دھندا کر رہی ہے. یہ جو امریکی صدر کی اگر آپ کہنا بے رحمی اور صفاقی کی انتہا ہے, اتنا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ مارکیٹیں کھلنے کے عین لمحے پہ پاکستان کے جب 6:30 بج رہے ہوتے ہیں وہاں پہ امریکن کی مارکیٹ کھل رہی ہوتی ہے تو ان کا یہ بیان جو ہے روز کی بنیاد پہ اب اٹھا لیں. یہی سسٹم ان کا چل رہا ہے. یہ بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے دن ان کا مثبت بیان آنا ہے اور کون سے دن جو ہے ان کا جو ہے وہ نیگیٹو بیان آنا ہے. آج جو ایرانی گورنمنٹ کا جو موقف آیا ہے نا وہ کافی جو ہے وہ حالات اور واقعات سے جو ہے نا قریب تر معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ایک مفتوح قوم کے طور پہ جو ہے بیس پہ ثابت ہو جائے کہ ہم شکست خوردہ ہیں اور وہ امریکی جو ہے وہ فاتح ہیں. وہ ٹیبل پہ امریکہ جو ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. تو وہ ایران اپنی شکست تسلیم کیوں کر لے؟
تباہی و بربادی اللہ کی جب جنگ میں آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں، کسی جنگ میں کسی کی شکست کا اور ناکامی کا اور کامیابی کا، اس کا جو معیارات جو دنیا نے متعین کیے ہیں اس میں صرف تباہی و بربادی نہیں ہے، تو اس میں اور بھی بہت سارے معیارات ہیں. تو جو اس جنگ میں تو آپ کسی حوالے سے بھی جائزہ لیں تو ایران اگر ہم یہ نہیں کہیں کہ اگر فاتح ہوا ہے تو کم سے کم شکست خوردہ نہیں ہے. بہت سارے معاملات پہ ایران کا جو پلڑا ہے وہ امریکہ سے بھاری رہا، اور مستقبل میں جو اس وقت وہ بینیفٹ لے سکتا ہے تو اس کے بعد تو اس کی جو ہے وہ جو ملکی اندرونی مسائل ہیں اس سے اس کی جو جان چھٹ جائے گی. تو یہ ایران تو کسی طور پہ شکست خوردہ نہیں ہے، لیکن ان کو کیونکہ امریکہ میں ٹرمپ صاحب کو ثابت کرنا ہے کہ میں نے جو ہے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ امریکی قوم وہاں کا جو ڈیٹا کہہ رہا ہے، امریکی قوم میں جو ووٹنگ ہو رہی ہے، جو وہاں سروے کرائے جا رہے ہیں، 60% لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے مخالف بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں جو ہے امریکہ کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. بہرحال اس کے باوجود ایک آدمی نے پوری دنیا کو جو ہے اس کی جو ہے بہت ہی اگر ہم کریں تو تباہی بربادی کے جو ہے وہ قریب لا کے کھڑا کر دیا. ابھی بھی ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ منظر جو ہے وہ کب تک چلتا رہے گا، یہ حالات جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ برقرار رہیں گے. اس وقت ہر آدمی یہ کوشش اور خواہش کر رہا ہے کہ بھائی جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ یہ اس جنگ سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی نا، دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی، دنیا اس سے متاثر نہیں ہوتی تھی. آج کی جو گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے دنیا کے اندر، وہ جنگ سے پوری دنیا کا ہر انسان جو ہے متاثر ہوتا ہے. یہ اس وقت ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، لیکن دنیا میں رہنے والا ہر فرد جو ہے کسی نہ کسی طور پہ جنگ سے جو ہے وہ براہ راست جو ہے متاثر ہو رہا ہے. اب یہ کب جا کے معاملہ ختم ہوگا؟ اب یہ دنیا نے ایک آدمی پہ چھوڑ دیا، اب دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کو اب کھڑا ہونا چاہیے، یورپ کو اب کھڑا ہونا چاہیے، چین اور رشیا کو کھلم کھلا بات کرنی چاہیے. اور بہت ہو گیا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے رحم و کرم پہ جو ہے پوری دنیا کو چھوڑ دیں. وہ دنیا کو برباد و ملیہ میٹ کرنے پہ وہ تلا ہوا ہے، دنیا کی معیشت کو جو ہے وہ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ جو اس کے دوست ممالک ہیں ان کو بھی نہیں بخش رہا، ان کی بھی وہ جو ایسی تیسی جو ہے وہ آدمی کر رہا ہے. لیکن اب کب تک آپ دنیا جو ہے وہ خاموش رہے گی؟ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر یہ ایسا ہوگا نہیں کہ اس وقت پتے ٹرمپ کے ہاتھ میں، تو ضروری نہیں ہے کل ٹرمپ کے ہاتھ میں سب سارا کھیل کا جو ہے وہ کنٹرول ہو، اس کے ہاتھ سے کنٹرول جو ہے وہ یہ نکل جائے گا. بہرحال ابھی بھی وقت نہیں گزرا کہ آپ اس بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، لیکن مذاکرات کا تو پیمانہ دیکھیں ابھی ہے. اگر امریکی وقت نہیں آ رہا تو اس کا ایک بالکل واضح اشارہ ہے، واضح مطلب یہ ہے کہ ایران نہیں مان رہا. ایران کیوں نہیں مان رہا؟ کہ امریکہ اپنی شرائط کے اوپر جو ہے وہ منوانا چاہتا ہے. اب جب بھی امریکی نائب صدر یا امریکی جو بھی وقت آئے گا وہ اس وقت آئے گا جب پس پردہ سب کچھ طے ہو چکا ہوگا، یا صرف سائننگ سیریمنی ہونی ہوگی. تو ابھی بہرحال ایران نہیں مان رہا. اگر ایران نہیں مان رہا تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ ڈر نہیں رہا، وہ گھبرا نہیں رہا. اگر امریکہ دوبارہ حملے کی بات کر رہا ہے تو وہ مقابلے کے لیے تیار ہے. تو ٹھیک ہے، اگر امریکہ کو یہ شوق ہے تو اپنا یہ شوق بھی جو ہے وہ پورا کر لے، لیکن امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. یہ درخواست جو کی ہے یہ اس نے ماننی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ درخواست کی بھی اس نے درخواست کر دی ہو، یار مجھ سے ایسی درخواست کر لینا، تو پھر میں بول دوں گا ہاں ٹھیک ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. صحیح، چلیں کوئکلی بریک ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی الیاس صاحب، سچویشن آپ کے سامنے ہے، بریک تھرو کا کتنا امکان ہے؟ دیکھیں بریک تھرو کی جب بات کی جائے تو وہ ٹرمپ صاحب کو بس اب یقین دلانا چاہتے ہیں کہ امریکنز کو کہ ان کو جیت حاصل ہو گئی، جیت انہوں نے ایران پر سبقت حاصل کر لی، جیت حاصل کر لی. اور وہ بار بار ایسے ٹویٹ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ سبقت اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یقین ان کو بار بار، کیونکہ ان کو خود یقین ہے کہ ایران کی جانب سے کوئی نہ کوئی آگے سے مزاحمتی بیان ایسا جاری کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے کوئی نہیں. کیونکہ مذاکرات میں انہوں نے پھر ایک دفعہ بتایا کہ وہ ان کی کوئی ایسی بات نہیں مانیں گے. جو بھی بات کرتے تھے وہ چاہتے ہیں کہ امن کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ رجیم چینج کر دی. وہ ثابت کرتے ہیں کہ جی رجیم چینج نہیں ہوئی، وہی رجیم آگے سے اسے لڑ رہی ہے. ان کے سیکنڈ ٹیئر ہیں، وہ آگے لڑ رہا ہے. تو جس طرح بھی ہے ان کے سامنے 1 انچ زمین پر وہ پاؤں نہیں رکھ سکے. جہاں انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے وہاں سے ان کو بھگا دیا گیا. تو کہاں وہ جو کہ جس طرح کبھی کہتے ہیں کہ ان کے نیوی کو ختم کر دیا، ان کی ایئر فورس کو ختم کر دیا. تو یہ چیزیں یہ بار بار کیوں اس لیے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ کہ یہ سب نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے ملک کو بتانا چاہتے ہیں، عوام کو بتانا چاہتے ہیں. تو دیکھ لیں ان کے اپنی اپوزیشن کی جانب سے کتنی زیادہ ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ان کی ایک چیز کو لے کے کر رہے ہیں کہ جی وہ جب بھی وہ کر رہے ہیں اس کو، وہ انسائڈ ٹریڈنگ وغیرہ میں جو دوسرے کاموں میں
اور ملک کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں. امریکہ کو انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے, جہاں دنیا کی بڑی ہے وہاں امریکہ میں بھی اثرات ہوئے ہیں. تو اس لیے لوگ اس چیز کو بڑا برا سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہر چیز میں کھانے پینے کے علاوہ رہن سہن بھی ان کا جو سارا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوا. جہاں دنیا کا ڈسٹرب ہوا تو وہ ان کا بھی ڈسٹرب ہوا. تو ظاہر ان کے لیے ٹف ٹائم ہے, تو وہ کسی طریقے اپنا بیان ایسا جاری کرتے ہیں, سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ یہ بتائیں کہ رجیم چینج کر دیا ہے, جو وہ ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے تھے امریکنز, جو پہلے کوئی نہیں حاصل کر سکا, وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. تو کہیں نہیں ایران کی جو قیادت ہے تو وہ تو اس بات کو کبھی نہیں کرے گی, ان کی بات مانے گی کہ رجیم چینج ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی یا ایران نے ان کی بات مان لی. تو وہ صاف ڈٹ کے مقابلے کھڑے ہیں, تو مزید جنگ کرنا چاہتے ہیں. وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیں. اللہ حافظ.